السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے درس کا موضوع ہے جہنم کی آگ کس کے لیے۔ جہنم اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم بڑا ہی خوفناک گڑھا ہے۔ اللہ کے جو بندے اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم کے عذابات اور جہنم کی آگ اس دنیا میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حشر کے میدان میں جب جہنم کو سارے انسانوں کے سامنے لایا جائے گا، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا، ہمیں اس کا علم نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اوپر سے پھینکا گیا تھا، آج وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ تو ایک پتھر کو اوپر سے جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگ گئے، تو اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی جہنم ہوگی۔ تو یہ جہنم کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے، ان میں سے میں مختصر طور پر چند نافرمانوں کا ذکر کروں گا آج کے درس میں۔ سب سے پہلا بدنصیب جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ شخص جو اس دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، یا پھر اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا کرتا تھا، تو جہنم میں داخل ہوگا۔ دوسرا نافرمان یا دوسرا بدنصیب وہ شخص جو نبی کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات کو منسوب کرے، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تیسرا بدنصیب جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، رسول کی نافرمانی کرنے والا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے انکار کیا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ومن عصانی دخل النار، جو میرے نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ چوتھا عمل جس کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے، وہ ہے پڑوسی کو تکلیف دینا۔ ایک شخص جو کہ بڑا عبادت گزار تھا، یا عورت جو بڑی عبادت گزار تھی، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف دیا کرتی تھی، اللہ کے رسول سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے، اس کی عبادتیں اس کے کچھ کام نہیں آئیں، پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پایا۔ ایسے ہی پانچواں عمل، حق تلفی کرنا، لوگوں کے حقوق مارنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو گالی گلوچ کرنا، یا کسی کا ناحق مال ہڑپ کرنا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جانتے ہو کہ مفلس اور غریب کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمارے درمیان غریب وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا
کہ اس کے نامہ اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن ساتھ ہی وہ کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر ہاتھ چلایا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا اور کسی کا مال ناحق ہڑپ کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے پھر گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ٹھکانہ ہے اس شخص کا جو لوگوں کے حقوق کو مارا کرتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ تو غرض یہ وہ افراد ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال سے بچائے اور جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔